ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی صاحب, بالکل ٹھیک ہے. آپ سنائیں. کیا نام ہے, کتنے خوش مزاج حاجی صاحب میرا نام جی شیخ جعفر ہے. میں گھر میں بھی مسکراتے رہتے ہیں یا ہر دفعہ بچوں کو میں آپ ماشاء اللہ اپنا تعارف کرا دوں پہلے. میں آلوڑ سے 50 سال سے ہوں ماشاء اللہ. میں سینئر تاجر ہوں آلوڑ کا. ماشاء اللہ بڑی بات ہے حاجی صاحب. ٹھیک ہے شیخ صاحب. ٹھیک ہے. بس میری ایک درخواست ہے, اگر کوئی ہمارے بڑے حکام یا سیاستدان سن لیں, جو میری درخواست ہے کہ مل بیٹھ کے خدا را ملک کے لیے سوچیں. یقین کرو, ملک ہے تو ہم ہیں, خدا کی قسم ہے. ملک نہیں تو ہم نہیں ہیں. ملک کے ساتھ ہماری وابستگی کرائیں, سب کو کہیں کہ خدا را بیٹھیں, ملک کے لیے سوچیں, بیٹھ کے کوئی پیکج بنا لیں. جو بھی الیکشن کی بات ہے بیٹھ کے کریں. ملک ہے تو ہم ہیں, ملک نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. ہم جب آزاد نہیں تھے, ہمارے بزرگ کہتے ہیں, تو ہم ہندوؤں کے غلام تھے. ہم ہندوؤں کے غلام تھے, ان کی نوکری ہمارے بڑوں نے کی ہے. تو اب ہم آزاد ہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. ہم آزاد ملک میں بیٹھے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, حج دیتے ہیں, ہر چیز کرتے ہیں. لیکن ہمارے سیاستدانوں کو, سب بڑوں کو بیٹھ کے ملک کے لیے سوچا. میری یہ دعا ہے. آنسو آ گئے آپ کی آنکھوں میں. یہ ملک کے لیے سوچنا چاہیے ہمیں. یقین کیجیے بہت مشکل ہے. میں اپنا دیکھتا ہوں, جب میں کاروبار میں تھا تو میرے پاس نہ گھر تھا, نہ گاڑی تھی, کچھ بھی نہیں تھا. میں صرف ریڈیو 100 روپے کا بیچتا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا. ریڈیو بیچتے تھے آپ؟ ہاں, 90 روپے کا ریڈیو ہوا کرتا تھا. مجھے فخر سے کہنے کس دور کی بات ہے یہ 71 میں آیا ہوں آلوٹ پہ. کون سنگرز ریڈیو پہ چلا کرتے تھے ان دنوں؟ بہت. یہ پرانے پریزیڈنٹ ملکہ ترن نور جہاں تھی, پیک پہ تھی. پیک تھی تو بگلا پکراج تھی, ہمارا مہدی حسن صاحب تھا. میں ملکہ ترن نور جہاں کے گانے بڑے شوق سے سنتا تھا, بڑے شوق سے. اس وقت میں پڑھتا بھی تھا. تو میرا مقصد یہ کہنے کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم جتنے بھی ہالوڈ کے دکاندار ہیں ان کو سب کو نوازا, بلکہ سارے تاجروں کو نوازا ہے جو بھی یہاں ہیں. ہم کیا لے کر آئے تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس. اب ہمارے پاس گاڑی ہیں, ہمارے پاس دکانیں ہیں, ہمارے پاس گھر ہے, اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہے. تو ہم نے یہ سب کچھ ہمیں اس ملک نے دیا ہے, تو ہمیں ملک کی قدر کرنی چاہیے. میں یہی لفظ کہوں گا. پاکستان زندہ باد. بھائی صاحب یہ چیزیں آپ کو اداس کر دیتی ہوں گی بڑا, تو گھٹن محسوس ہوتی ہوگی, پھر کیا اس کا حل کیا کرتے ہیں آپ؟ اپنی ذات کے اندر بندہ چڑچڑا ہو جاتا ہے. بس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے. جب بھی آپ پریشان ہوں اللہ کے آگے جھکنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میرے آگے جھکتے ہیں نا تو میں آپ کی روح کو سکون پہنچتا ہوں. میرا تو یہ ثبوت ہے کہ میں جب بھی کبھی پریشان ہوتا ہوں اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا ہوں, سجدہ دیتا ہوں. کون سی پارٹی آپ کو زیادہ سمجھ آتی ہے کہ آپ کے دل کے قریب ہے؟ میرا خیال سیاست کی نہ بات کی جائے تو بہتر ہے. میرا خیال ہے بس ہم ملک کے لیے ہیں. کوئی ہے فیوریٹ ویسے آپ کا؟ دل میں رکھے نام بتائیے, لیکن کوئی ہے تو ہے. پہلے تھا, اب تبدیلی آ رہی ہے. سب کو پتہ ہے پہلے کون لوگ تھے. اب انہوں نے کچھ اچھا نہیں ان سے ہو سکا. پتہ نہیں کیا عوامل ہے یا کیا ان کی مجبوری ہے, کیوں ان سے انہیں بات بن رہی, خدا ہی بہتر جانتے ہیں. آپ جیسے پکا ووٹ بھی اب ان کے ساتھ نہیں رہا. نہیں, اب سوچنا پڑے گا. یہی فرما رہے ہیں نا آپ. اب سوچنا پڑے گا کہ اگر پرفارمنس اچھی دیتے تو یہ نہ ہوتا. ہاں, اگر ڈلیور کر دیتے تو اچھا ہو جاتا. ہاں بالکل. اگر سادی سی بات ہے. دیکھو جی, کوئی بھی حکومت ڈلیور کر دے تو عوام ساتھ کھڑے ہو جاتے. یہ تاجر تھا, اس کی سوچ تاجروں والی تھی, اس نے اچھے اقدامات کیے تھے. لیکن یہ جو سال کا پیریڈ ہے نا, یہ ان سے بہتر نہیں ہو رہا. انہیں سمجھ نہیں آ رہی, یا تو یہ کہ ان کے پاس فیصلے کرنے کی صلاحیت نہیں ہے, یا یہ سارے ملے ہوئے ہیں 9 جماعتیں ہیں کہ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی, یا ملک کے لیے بہتری سوچ رہی. اب دیکھو نا, اب میں اپنی مثال دے رہا ہوں. ہمارا الیکٹرانکس کا کام ہے, ہمارا 4 ماہ سے سامان نہیں آ رہا. بالکل 4 ماہ ہو گئے ہیں, سامان نہیں آ رہا, LC نہیں کھل رہی. اب جو امپورٹرز پتہ کیا کر رہے ہیں, میں آپ کو آج بتا دوں, وہی سامان مہنگا کر رہے ہیں. ہر ماہ نئی لسٹ آ جاتی ہے, یہ فریج اسی کو مہنگا کر, اسی کو کوئی نہیں, LC تو کھل نہیں رہی, نہیں کھل رہی, سامان نہیں آ رہا. اسی لیے انفلیشن ہوتا جا رہا ہے. دیکھو نا, ہماری ایک LED میں اپنی مثال دیتا ہوں, پہلے 20,000 روپے کی تھی, غریب آدمی 21,000 کی لے لیتا تھا. اب وہی LED اس وقت 35,000 روپے کی ہو رہی ہے. غریب آدمی کیا کرے گا جس نے اپنے بچے کی شادی کرنی ہے, جس نے 5 لاکھ کا بجٹ بنایا ہوا ہے, وہ بیچارہ رو رہا ہے, اس کا بیچارہ بجٹ خراب ہو گئے ہیں. بس میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کو ملک کو کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے. اور سارے لوگ آپ کے نزدیک, آپ کا کیونکہ بہت تجربہ ہے ماشاءاللہ, کون سا دور آپ کو لگا کہ جو آپ نے بڑا من سے گزارا اور اچھا لگا؟ جو نواز شریف کے پہلے دور ٹھیک تو دونوں صحیح رہے ہیں. اس وقت ملک نے ترقی کی ہے, بہتر رہے ہیں. نواز شریف کا پہلا دور بھی ٹھیک رہا, دوسرا دور بھی ٹھیک رہا.
تو یہ میرے تجربے کے مطابق، ہو سکتا ہے میرا تجربہ غلط ہو، وہ تاجروں کا دور تھا، اس نے تاجر ترقی کی ہیں، فیکٹریاں لگی ہیں، انڈسٹری لگی ہے، اور یہاں تک کہ آئی ایم سے ہم چھٹکارا حاصل کرنے لگے تھے نواز شریف کے دور میں. پھر بعد میں خدا بہتر جانتا کیا ہوا. میں تو ابھی بھی کہتا ہوں کہ سارے پاکستانیوں کو مل کر یقین کیجیے، اگر حکومت ان کو بلائے اور بڑے بڑے جو انڈسٹریل ہیں، تاجر ہیں، ہم آئی ایم ایف سے چھٹکارا لیں. ہم پاسبل ہے؟ بالکل پاسبل ہے، یقین کیجیے. ہم سارے تاجر لاکھوں کروڑوں روپے دینے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے تاجر مل کے ملک کی ہیلپ کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل کر سکتے ہیں. یہ پاسبل ہے؟ بالکل. کوئی ان کو بلائے تو صحیح، ورکیبل ہے؟ ان کو دعوت دیں، ان کو اعتماد میں لیں. جب تک اعتماد میں لے گی، اتنے بڑے ہمارے گروپ ہیں، یقین کیجیے یہ آئی ایم کو فارغ کرنے کے تیار ہیں، لیکن آگے وہ دیکھتے ہیں بندہ کون ہے. کون سی گورنمنٹ آپ کو اب تک، کس کی پالیسیاں آپ کو لگیں کہ وہ تاجر دوست ہیں، تجارت دوست ہیں؟ سارے اب تک کا آپ نے جتنا تجربہ آپ کی لائف کا ہے. دیکھو جی، میں نے جو دیکھا ہے نا کہ جو پہلا اور نواز شریف کا جو دور ہے نا، اس نے تاجروں میں اچھیاں پالیسیاں تھیں. جو عمران صاحب خان صاحب آئے نا، انہوں نے بھی ٹیکس کے نظام کو کافی بہتر کیا ہے. ریفارمز کرنے کی کوشش کی. انہوں نے پی ایس او مشینیں لگی ہیں ہال روڈ پہ، تاکہ جو بھی دکاندار، میری بھی لگی ہے، سب کی لگی ہیں، کوئی چیز انوائز کرے اس کی انوائز باقاعدہ ہو، اس کا گورنمنٹ کو ٹیکس جائے. اس نے بھی بہتری کی ہے، لیکن اس سے سنبھالا نہیں گیا ملک. اس نے سب سے بڑی جو غلطی ہے، یہ خامی ہے، اس نے سب کو جو کہا ہے نا، تو یہ زیادتی والی بات. ٹیکس نیٹ میں سارے آ سکیں گے یا یہ خواب رہے گا ہمیشہ؟ نہیں، ٹیکس نیٹ میں آ سکتے ہیں، بالکل آ سکتے ہیں، لیکن اس لیے محکمے کو تھوڑی سی ہمت کرنی پڑے گی. ڈور ٹو ڈور جا کے شاپس کو بک کرنا پڑے گا. ہمارے افسر باہر نہیں نکلتے. اب یہاں پر ہال روڈ کی مثال دے رہا ہوں کہ ہال روڈ میں اتنے پلازے بن گئے ہیں، اتنے پلازے بن گئے. آپ ذرا پیچھے چکر لگائیں نا، ذرا آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہمارے جو ہال روڈ میں، میرا خیال ہے، اب مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا، جتنی بھی ہیں اس سے 5-6 گنا زیادہ شاپس ہیں. لیکن وہ جب تک ہمارے آفیسرز یا ہمارے اعلیٰ حکام وہ ان کے پاس نہیں جائیں گے، ان کو بک نہیں کہیں گے، ان کو گائیڈ نہیں کریں گے، کیسے سروے نیٹ پہ آگے؟ ویسے تو ہر بندہ بل میں دے رہا ہے، گیس میں بلوں میں دے رہا ہے، دوسری بھی دے رہا ہے، لیکن جو انکم ٹیکس ریٹرن ہے نا، وہ کم بھری جا رہی ہیں. ابھی جو وہ لوگ جو نارمل ہیں، لوور مڈل کلاس سے بھی نارمل، خط غربت کو ٹچ کرتے ہیں، ان کی تعداد میں کتنا اضافہ ہوا ہے اور ان کے حالات کیا ہیں آپ کے نزدیک؟ جو ان کے حالات بہت برے ہیں، اور بلکہ میں اس سلسلے میں مخیر تاجر حضرات کے اپیل کروں گا. یہ بڑا اچھا آپ نے بات کی کہ وہ ان کی مدد کریں، خاص طور پر جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ان کے لیے ان کے خوراک کا انتظام کریں، راشن کا انتظام کریں، اور ان کی جو غربت ہے اس کے لیے ہمیں کچھ مدد کرنا چاہیے. میرا خیال ہال روڈ میں ہم کافی راشن تقسیم کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں. 400-500 لوگوں کو راشن دیں گے یہاں پر انشاءاللہ تعالی. ہم جو سیل مینز ہیں، جو ملازمین ہیں، ان کی لسٹیں بنا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو ہر تاجر کو اپنے ہمسائے کا، اپنی چیزوں کا، رشتہ داروں کا خیال کرنا چاہیے. وہ تو بہت پھنس گئے ہیں، جس کی 18 یا 20 ہزار روپے تنخواہ ہے یا 25 ہزار تنخواہ. آپ سوچیں نا ذرا، وہ بجلی کا بل دے گا، گھر کا کرایہ دے گا. نہیں، وہ تو میں تو جس سے بھی سروے کرتے ہیں ہم پروگرام تماشا کی ٹیم، جن سے پوچھیں وہ کہتے ہیں ہم بچے ہی نہیں پڑھا رہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا، بچے ہی نہیں جب پڑھ رہے تو مستقبل کیا ہے پھر؟ 20-25 ہزار میں کچھ بھی نہیں گزارا ہو رہا. یقین کہ دودھ نہیں ملتا، دودھ 1.5 پاؤنڈ 170 روپے 60 روپے ہو گیا. تو بڑی مشکل حالات ہیں، بہت مشکل حالات ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ رحم کرے، کرم کرے، اور اس کا کوئی مسیحا آئے جو اس ملک کو بہتری دے. آپ کا بہت شکریہ.